فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غافلوں جس دن قیامت آئے گی، غافلوں جس دن قیامت آئے گی، دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی. غافلوں جس دن قیامت آئے گی، دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی. مومنوں کس بات پر مغرور ہو، مومنوں کس بات پر مغرور ہو، کیوں خدا کی خدائی میں تم خدا سے دور ہو. کام دنیا کی دولت نہ آئے گی، غافلوں جس دن قیامت آئے گی. کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، کون ہو تم سے یہ پوچھا نہ جائے گا. نامہ اعمال دیکھا جائے گا. کام اللہ کی عبادت آئے گی، غافلوں جس دن قیامت آئے گی. قبر سے اٹھیں گے روتے ہوئے، قبر سے اٹھیں گے روتے ہوئے، آنسوؤں سے اپنا منہ دھوتے ہوئے. اپنے عصیاں سے ندامت آئے گی، اپنے عصیاں سے ندامت آئے گی. غافلوں جس دن قیامت آئے گی. سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، رب العالمین اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اس خوف سے اپنے اس داعیے کو ترک کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے اللہ کے اس خوف کی وجہ سے اس گناہ کو کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، فرمایا رب العالمین اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں مزید علماء نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے دل میں گناہ کا داعیہ، گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اور وہ صرف اپنے اس تقاضے کو اس وجہ سے دبا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو مجھے اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، کس منہ سے اپنے بارگاہ خداوندی کے اندر اپنے رب العالمین کے سامنے میں پیش ہوں گا۔ فرمایا جب بندہ اس ارادے سے اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جنتان، فرمایا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ تمہارا رب کر رہا ہے کہ اس کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ایک چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہے، خوف۔ اگر کسی بچے کے اندر خوف نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو وہ پڑھے گا نہیں۔ ایک بچے کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، تو وہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ ایک آدمی اپنی ملازمت کے نکالے جانے کے خوف سے اپنے کام پہ جا رہا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے اندر اس کو ذرا غور کر کے دیکھ لیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی ملازمت کے جانے کے خوف سے اپنی ملازمت پہ پابندی سے جاتا ہے۔ بچہ اپنے اس فیل ہو جانے کے ڈر سے پابندی کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ انسان اپنے اللہ کے خوف سے اپنے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے اندر یہ چیز موجود تھی، ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی کہ ہمارے دل میں خوف موجود ہوا کرتا تھا کہ ہائے ہمارا اللہ نہ ہمیں دیکھ لے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آج کیمرے کا خوف اس چیز سے زیادہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کیمرے کا خوف ہے، اللہ کی ذات کا خوف آج میرے اور آپ کے دل سے نکل گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالت یہ تھی کہ آپ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے، اگر کوئی گناہ ہو جاتا کہتے یا رسول اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ ہمیں اپنے رب العالمین کے دربار میں، بارگاہ خداوندی میں ہمیں پیش ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے جا کر۔ اور آج اس چیز کا احساس، اور شیطان انسان کو شروع میں یہ نہیں کہتا تو ڈکیتی کر، تو ڈاکہ مار، تو زنا کر، تو فلاں کام کر۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لگاتا ہے کہ یہ گناہ، سب سے پہلے بد نظری پر لگائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ شیطان کے جالوں میں سے، تیروں میں سے ایک تیر ہے
کہ انسان جب اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے وہ اس کے تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بد نظری گناہ کو اس کی نظر میں چھوٹا کرتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے گناہ۔ جب انسان گناہ کثرت سے کرنا لگتا ہے تو وہ گناہ اس کی نظر میں بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اس پر اس کو جرت ہونے لگتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ آج لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ آج ہم سے لوگ کیا پوچھتے ہیں جی کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ بھائی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ دونوں ہی آگ کی چنگاریاں ہیں۔ کیا آگ کی چنگاری اگر چھوٹی ہو تو اپنے گھر میں رکھ لو گے؟ اگر آگ کی چنگاری چھوٹی سی ہو اپنے گھر کے کسی صندوق میں رکھ لو گے؟ اگر وہ چھوٹی سی چنگاری بھی آپ نے صندوق کے اندر رکھ دی، کیا اس کے اندر کوئی چیز بچ پائے گی؟ وہ صندوق بھی جلے گا، پورا گھر بھی جلے گا۔ فرمایا وہ چھوٹی سی چنگاری بھی آپ کے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا گناہ بھی اسی طرح ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہ گناہ، چھوٹا گناہ بھی اگر ہے وہ اس کے اوپر جری ہو جاتا ہے، اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا گناہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما دے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی کے اندر تہجد کے وقت میں اٹھ کر گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے تاکہ کسی ضرورت مند کی آواز میرے کان میں پڑ جائے، مجھے پتا چلے کہ اس گھر کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ میں ان کی ضرورت کی کفالت کرنے والا بنوں۔ کیسے حکمران تھے، کیسے عظیم لوگ تھے، اپنی رعایا کی کتنی فکر تھی۔ اور اسی چکر لگاتے لگاتے ایک دن ایک تہجد کے وقت میں ایک گھر کے اندر سے ایک عورت، بوڑھی عورت تھی اور ایک بچی تھی، اس کے دونوں کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی۔ ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک بوڑھی عورت ہے، ان کی آوازیں محسوس ہو رہی کانوں میں۔ حضرت نے کان لگا کر سننا شروع کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کان لگانا، یہ سننا اگرچہ جائز نہیں، لیکن ان کی نظر میں جو تھا وہ حسن معاشرت تھا، وہ اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے کان لگا کر سنتے تھے تاکہ اس معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی ہو اس کو دور کیا جا سکے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ وقت کے حاکم تھے۔ وہ تو کہتے تھے فرات کے کنارے بھی اگر ایک کتا بھوک سے مر جاتا ہے تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ وہ اس قدر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ وہ بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی، بیٹے دودھ میں پانی ملا دو، بڑا مشہور واقعہ ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ اب وہ بیٹی کہہ رہی ہے اماں دودھ میں پانی، اس نے کہا کہ ملا دو، کیا ہے، زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اب وہ بیٹی بات سن کر کہنے لگی کہ اماں آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ اگر میں دودھ میں پانی ملاؤں گی تو پھر امیر المومنین کو کیا جواب دیں گے؟ تو ماں نے جواب دیا بیٹا امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کیا اس صحابیہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دے؟ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو تربیت کی ہوئی ہے، سکھایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، بجھایا ہوا ہے کہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اب یہ بیٹی کو ماں یہ کہہ رہی ہے، وہ در حقیقت اس سے امتحان لے رہی ہے کہ بیٹی اللہ رب العزت کی ذات، اپنی اللہ کی ذات ہمیں دیکھنے والی ہے۔ وہ بیٹی سے امتحان لینے کے لیے اس طرح کا عمل کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعتاً اس سے دودھ میں پانی ملوایا جائے۔ وہ نیک مائیں تھی، اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی نیک انداز میں کرتی، اچھے انداز میں کرتی تھی۔ اور آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب کیا ہے جی کہ ہم یہ باب پڑھاتے ہی نہیں، یہ چیپٹر پڑھاتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی آج اس چیپٹر سے خالی ہے۔ ہم تو آج بچوں کو سکھاتے ہیں، گھر میں باہر کوئی آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں باہر جا کے بتا دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جب اس انداز سے تربیت کرنی ہے تو پھر جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے، جس طرح کا بیج بوئیں گے اسی طرح کا پودا اگے گا۔ تو وہ بیٹی کہنے لگی اماں جان امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، اس وقت تو امیر المومنین
अपनी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होंगे, आराम सुकून से सोए हुए होंगे, और वो तो अपने घर में होंगे, और तू यहाँ पर बैठी हुई है, तुझे यहाँ देखने वाला कोई नहीं। तो बेटी ने कैसा खूबसूरत जवाब दिया, कहा माँ अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन का रब तो हमें देख रहा है, अल्लाह तो हमें देख रहा है। आज हमारे दिल के अंदर ये दाइया, ये तकाजा अल्लाह करे ये पैदा हो जाए कि हम कोई भी कदम उठाने से पहले ये देखें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस कदर पसंद आई ये बात। सुबह को आपने तहकीक की, पता चला कि उस बच्ची की अभी शादी नहीं हुई, आपने अपने बेटे के लिए पैगाम निकाह भेज दिया और अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उस बच्ची का निकाह कर दिया। फरमाया ये नेक बेटियां, ये नेक बेटियां, इन नेक बेटियों को जब हम अपने घरों में लाएंगे हमारे घरों का माहौल तब्दील हो जाएगा। फिर ऐसा तब्दील हुआ कि उनकी नस्ल से अल्लाह ने फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया, जिनको खलीफा राशिद भी कहा जाता है, जिनको खलीफा मुसलमानों का 5वां खलीफा भी कहा जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने उनकी औलाद से फिर आगे पैदा किया। जब माँ बाप के अंदर तकवा होता है तो वो औलाद के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है। जब माँ बाप गुनाह से बचने का इरादा करते हैं अल्लाह उनकी औलाद के अंदर भी वो नेकी मुंतकिल फरमा देते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस बात की तौफीक नसीब फरमा दे कि अंदर हमारे अंदर ये तकवा पैदा हो जाए, हमारे अंदर ये दाइया पैदा हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरवा रहा है। तो आप दोपहर का वक्त हुआ तो आपने खाने के लिए जब वहां पे बैठे तो आपने उसको आवाज दी कि भाई आओ हमारे साथ खाना खा लो दस्तरखान पर। सख्त गर्मी, अरब की गर्मी आपको पता है कितनी सख्त होती है। तो आपने कहा भाई आओ खाना खा लो। वो कहने लगा भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। सुनकर कहने लगे कि ये कोई रोजों के दिन तो नहीं है, तुमने रोजा रखा हुआ है? तो उसने कहा कि मैं अपने इन खाली अय्याम से फायदा उठा रहा हूं, ये खाली अय्याम से मैं फायदा उठा रहा हूं कि ये घड़ियां जो मुझे जिंदगी में मुयस्सर हैं, इन घड़ियों को कीमती बनाने के लिए मैंने रोजा रखा है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, यही अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस चरवाहे से कहने लगे अच्छा उसका इम्तिहान लेने के लिए। फरमाया अच्छा ऐसा करो अपनी बकरियों में से एक बकरी का दूध हमें दो कर दे दो, हमसे उसके पैसे ले लो। वो कहने लगा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो मेरे मालिक की हैं और मैं बकरियां उजरत पर चराने के लिए आता हूं, मैं गुलाम हूं उसका और बकरियां उसकी हैं, मालिक की हैं, मैं तो चराने के लिए आया हूं, मैं मालिक नहीं हूं कि मैं आपको दूध पिला सकूं। आप फरमाने लगे अच्छा ऐसा करो एक बकरी इनमें से मुझे दे दो, उसकी कीमत मुझसे वसूल कर लो और जाकर अपने आका से कह देना एक बकरी को भेड़िया उठा के ले गया। अब ऐसा नहीं था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसको गलत रास्ते पर चला रहे हैं, गलत ट्रैक पर चला रहे हैं, नहीं, बल्कि उससे इम्तिहान लेना मकसूद था कि ये किस दर्जे पर, किस लेवल पर खड़ा हुआ है। ये बंदा जो आज हमें दूध का एक प्याला देने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो बकरी हमसे पैसे लेके दे देता है? आपने उससे कहा कि भाई ऐसा करो पैसे ले लो। उसने कहा कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो मुझे बताइएगा, मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, तो मेरे भाई ये बताना या अखी फ़ईन अल्लाह, तो फिर मेरा अल्लाह कहाँ होगा? जब मैं ये अमल कर रहा हूँ मेरा अल्लाह कहाँ होगा? ये तकवे की मेराज थी जिस पर वो लोग पहुंचे हुए थे कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर फिर ये जुमला अपनी जुबान पर दोहराते कि या अखी फ़ईन अल्लाह, या अखी फ़ईन अल्लाह, क्या मेरे भाई फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? अल्लाह करे आज हमारे दिल में भी एहसास पैदा हो जाए, जब हमारे दिल में गुनाह का इरादा पैदा हो फौरन दिल में आ जाए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने अल्लाह की नजरों के सामने हूँ, मैं अल्लाह की नजरों के सामने, बेटा बाप के सामने गुनाह करने की जुर्रत नहीं करता, बाप बेटे के सामने जुर्रत नहीं करता गुनाह करने की, उस्ताद के सामने शागिर्द, शागिर्द के सामने उस्ताद गुनाह करने की जुर्रत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे का एहसास दिल में है। एक छोटा सा मासूम बच्चा है, उसके पास अगर बादशाह भी आ जाएगा उसे कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि वो बादशाह की शख्सियत से वाकिफ ही नहीं है। आज अगर कोई आदमी
بادشاہ کو جانتا ہے، اس کے سامنے بادشاہ آئے گا تو وہ فوراً اس کی شخصیت سے واقف ہے، فوراً اس کے دل میں بادشاہ کا روب بیٹھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارے اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، ہمارے اللہ کی کبریائی کتنی ہے، ہمارے اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، یہ سب کچھ میرے پروردگار کا ہے۔ جب اس چیز کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں ہوگا۔ ہم گناہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں گے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اس بات کا خوف کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت لکھ دیا، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت لکھ دیا۔ میرے بھائیو، جنت کا لینا اللہ رب العزت کے خزانے سے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہوگا، گناہ کا ارادہ ترک ہو جائے گا، یقین جانیے گا اسی وقت ہمارے دل کے اندر جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے فیصلے بھی ہمارے لیے اتریں گے، ہمارے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہمارے دل سے سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ ہمارے دل سے خوف خدا نکالا گیا ہے۔ ہم آج گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹا سا چھوٹا ہم گناہ کو بڑا معمولی سمجھ کر بیٹھتے ہیں۔ دھیرے دھیرے گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ جب کیا جاتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کیا جاتا ہے پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کیا جاتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، دھیرے دھیرے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کی مثال تو اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم پر خارش ہو، اب وہ خارش کرنا شروع ہو جائے، جسم کے اوپر خارش کرنا شروع ہو جائے، بظاہر اس کو خارش کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ اس وقت پتہ چلتا ہے جب جسم اس کا زخمی ہو جاتا ہے، جب جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اس خارش کو ترک کر دے، اس کے اوپر مرہم لگا دے، اس کے لیے اپنی دوائی استعمال کر لے، اس کی خارش ختم ہو جائے گی۔ حقیقت میں آج ہمیں جو گناہ کا مزہ آ رہا ہے، اصل میں ہم ایمان کی لذت سے واقف نہیں ہیں، ہمیں ایمان کی لذت سے واقفیت نہیں ہے۔ جب ہمارے